نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا سامعین، پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا حروف مفردات کے بارے میں، الف با تا ثا اس طرح جو تھے۔ یہ لیسن جو ہے حروف مرکبات کے بارے میں ہے۔ مطلب جیسے دو دو تین تین لفظ آپس میں جوائنٹ ہوں، مرکب ہوں، ان کو حروف مرکبات کہتے ہیں۔ وہ اس طرح یہ نیچے آئیں گے۔ اس سے پہلے ہم یہ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ مطلب یہ جو لیسن ہے اوپر، اس میں آپ کو کچھ ایسے لفظ بتائیں گے جو دو تین لفظ ہوں گے، ان کا مخرج بالکل قریب قریب ہوگا یا ان کی آواز قریب قریب ہوگی۔ وہ آپ نے گیس کرنا ہوگا کس لیٹر کی آواز کس طرح نکالنی ہے۔ مطلب دونوں کی آواز تقریباً اس طرح سیم ہوگی، تو ان میں آپ نے فرق کرنا ہوگا۔ اب جیسے جو فرسٹ لیٹر ہے، اس سے پہلے ہم اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں، یہ ہو گیا تا۔ تا مطلب زبان کی جو نوک ہے وہ اوپر والے جو دانت ہیں اس کی جڑ کے ساتھ لگے گی، تب یہ لفظ ادا ہوگا تا، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا۔ اس کا جو ساؤنڈ ہے، جیسے تا زبر تا، پتلا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، موٹا نہیں کرنا۔ اب تو ہو گیا، اس کا بھی جیسے تو زبر تو۔ اب ان دونوں میں یہی فرق ہے، تا تو میں آپ نے تا کا ساؤنڈ نہیں بنانا، مطلب اس کو پتلا نہیں کر دینا، ورنہ لفظ کی جو میننگ ہے وہ چینج ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تا کو پتلا کر کے پڑھیں گے تا، اور اس کو تو کو جب اس کا ساؤنڈ بنائیں گے، آواز بنائیں گے قرآن مجید کے اندر، اس کو پڑھیں گے تو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح ہو گیا سا، بالکل اس کو لائٹ کر کے پڑھیں گے سا، سٹی کی آواز نہیں بنانی، سا سافٹ کر کے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جیسے آ گیا سود، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ یہ بورڈ لیٹرز میں سے نا، ہم نے جیسے پڑھا تھا خو سود زود تو زوا غین اینڈ قاف، اس میں سے یہ ہے۔ تو اس کا جیسے ساؤنڈ ہو گیا سود زبر سو، یہ موٹا کر کے، اور یہ سا زبر سا، ٹھیک ہے۔ اس کو پتلا کر کے اس کا ساؤنڈ بنے گا سا، اس کا ساؤنڈ ہو جائے گا سو، موٹا کر کے۔ یہ فرق بہت یاد رکھنا ہے، لازمی۔ اچھا، اس کے بعد ہو گیا ہا، یہ بھی حروف حلقی میں سے جو حلق کا درمیان والا حصہ ہے وہاں سے نکلتا ہے، ہا۔ اچھا، اب یہ ہو گیا ہا۔ اب ان دونوں میں یہی فرق ہے، ہا، اس ہا کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، یہ بھی حلق میں سے نکلتا ہے، لیکن حلق کا جو چیسٹ کی طرف جو حصہ ہے، سینے کی طرف والا جو حصہ ہے، وہاں سے یہ ادا ہوگا ہا، اور یہ گلے کے درمیان سے ادا ہوگا، حلق کے درمیان سے ہا۔ اکثر لوگ اس ہا کو پتلا نہیں کرتے ہیں، ہا کا ساؤنڈ بنا دیتے ہیں، اور جیسے الحمد للہ رب العالمین میں ہا میں ہا کی جگہ ہا پڑھ لیتے ہیں، الحمد للہ پڑھ لیتے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی غلط معنی ہو جائے گا اس کی وجہ سے، اگر ہم ہا کو موٹا کر کے پڑھ لیں گے، اس ہا کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرق لازمی یاد رکھنا ہے، اور اس کی بار بار پریکٹس کرنی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہو گیا زال، اس کو بھی پتلا کر کے پڑھنا ہے، زال، زال زبر را، را، اس کا ساؤنڈ ہوگا را، لائٹ کر کے، اور یہ ہو گیا زا، اس کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، اس میں مطلب سیٹی کی آواز ایک طرح سے آئے گی، زا، زا زبر زا، زا، یہ ہو گیا را، یہ ہو گیا زا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہو گیا زو، 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 ٹھیک ہے۔ اور یہ ہو گیا زود، اس میں اینڈ میں دال کی ساؤنڈ آئے گی، کلکلا کریں گے، اس کو موٹا کر کے بھی پڑھنا ہے اور تھوڑا سختی کے ساتھ بھی پڑھنا ہے، زو، زو، ٹھیک ہے۔ اور ان چاروں میں بھی اسی طرح فرق کرنا ہے آپ نے۔ اور اس کے بعد ہو گیا دال، بہت ایزی لفظ ہے یہ، دال، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہو گیا قوف، اور یہ ہو گیا کاف۔
اب یہ جو قوف ہے اس کو آپ نے صحیح سے موٹا کر کے پڑھنا ہے. جو زبان کا بالکل آخر والا حصہ ہے، اوپر والے تالو جو نرم تالو کا جو حصہ ہے، ایک تو درمیان میں سخت ہوتا ہے، تو اینڈ میں جو گلے کی طرف جو تالو کا حصہ ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے، وہاں پر آپ نے زبان کا بالکل جو اینڈ ہے وہ لگانا ہے، پھر یہ لفظ ادا ہوگا قوف. ٹھیک ہے. اب یہ کاف ہو گیا، یہ زبان کا جو درمیان والا حصہ ہے، اوپر والے تالو جو سخت والا تالو کا حصہ ہے اس کے ساتھ لگانا ہے، تب یہ لفظ ادا ہوگا کاف. یہ بہت ضروری ہے، ان دونوں کا فرق بھی یاد رکھنا. قوف کو اچھے سے موٹا پڑھنا ہے، اکثر قوف کو کاف پڑھ لیتے ہیں، موٹا نہیں کرتے. اس کی وجہ سے بھی لفظ کی جو معنی ہے بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد. اب قل میں قوف موٹا ہے، اس کا مطلب ہے قل کہو وہ اللہ ایک ہے. اگر ہم اس قوف کو موٹا نہیں کریں گے قل هو اللہ، تو کل کے ساتھ پتلے کاف کے ساتھ اس کا مطلب ہوگا کھاؤ، مطلب کھانے کی میننگ میں آ جائے گا. تو اب آپ دیکھیں کھاؤ وہ اللہ ہے کہ ناؤز باللہ، کتنا غلط معنی ہو گیا صرف اس کو موٹا نہ کرنے کی وجہ سے. اس لیے بہت ضروری ہے، اور یہ تجوید کے ساتھ سیکھنا، قرآن مجید پڑھنا بہت ہی ضروری ہے. تو یہ ساتھ ساتھ آپ پریکٹس کرتے رہا کریں تاکہ زبان پہ چڑھ جائے قوف. ٹھیک ہے. اور یہ ہو گیا کاف. کاف پتلا کر کے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہو گیا عین. عین. اچھا یہ بھی حروف ہلکی میں سے ہے، حلق کا جو درمیان والا حصہ ہے جہاں سے ہا نکلتا ہے وہاں سے یہ نکلے گا عین. اب دیکھیں یہ عین ہو گیا اور یہ ہو گیا حمزہ، اور یہ بھی حروف ہلکی میں سے، بٹ یہ گلے کا جو درمیان والا حصہ ہے سینے کی طرف والا وہاں سے نکلتا ہے حمزہ. اکثر لوگ اس کا ساؤنڈ بھی ہوتا ہے حمزہ زبر آ ساؤنڈ ہوتا ہے، اور عین کا ساؤنڈ ہو گیا عین زبر آ، لیکن اس میں لوگ خیال نہیں کرتے ہیں بالکل بھی، عین کے ساؤنڈ میں حمزہ کا ساؤنڈ بنا دیتے ہیں. تو یہ فرق یاد رکھنا بہت ضروری ہے، اس کی بار بار پریکٹس کرنی ہے. آ آ اگر اس طرح نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ ایک اور لفظ جوائن کر کے دیکھ لیں، حمزہ عین زبر آ. آ. ٹھیک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور حمزہ کا ساؤنڈ جیسے ہو گیا حمزہ زبر آ. ٹھیک ہے، اے والا ساؤنڈ آئے گا. اچھا اس کے بعد ہو گیا با. با. اچھا یہ جو با ہے، ہوٹوں کو آپ کو جیسے پہلے ہم نے لیسن میں پڑھا تھا، ہوٹوں دونوں ہوٹوں کا جو تر والا حصہ ہے وہاں سے ہی ادا ہوگا با. اور یہ جو فا ہے یہ آپ نے جو اوپر والے جو دانت ہیں، ٹھیک ہے، ان کا جو کنارہ ہے وہ نیچے والے ہونٹوں کا جو تر حصہ ہے اس کے ساتھ لگانا ہے. ٹھیک ہے، تب یہ لفظ ادا ہوگا فا. لوگ اس کو با کے اس میں ایک طرح سے فا کا ساؤنڈ بنا دیتے ہیں، فا میں با کا ساؤنڈ بنا دیتے ہیں، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. با فا. اچھا اس کے بعد ہو گیا لام. اس کی ہم نے پیچھے کافی پریکٹس کی تھی، ان لفظ کی بہت آسان لفظ ہے لام. ٹھیک ہے. نون یہ بھی بہت آسان ہے. نون میرے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے رہا کریں تاکہ آپ کو پریکٹس ہو جائے، زبان پہ چڑھ جائے. نون. اچھا اس کے بعد ہو گیا واو. واو پہلے دونوں ہونٹوں کو آپ نے گول کرنا ہے، پھر کھولنا ہے، پھر اینڈ میں پھر دوبارہ گول کرنا ہے. ٹھیک ہے. واو. اچھا اس کے بعد ہو گیا میم. میم یہ بھی بہت آسان لفظ. یہ جیسے با ہم نے پڑھا تھا کہ ہونٹوں کے تر حصے سے آدھا ہوتا ہے، بٹ یہ جو میم ہے یہ ہونٹوں کے خشک حصے سے آدھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. میم پڑھتے وقت آپ یہ جو میں مخارج بتاتا ہوں ان کو جب خیال رکھیں گے تو لفظ آپ کا بالکل صحیح ادا ہوگا، صحیح تجوید کے ساتھ. میم. ٹھیک ہے. اچھا یہ میم ہو گیا. میم کے بعد ہے ہا. اس شکل کا جو ہا ہے ہم نے پہلے لیسن میں نہیں پڑھا تھا. اصل میں ہا کی 3 شکلیں ہیں. ایک تو یہ ہا جو ہم نے پہلے لیسن میں پڑھا تھا، اور یہ بھی ہا ہے. ٹھیک ہے، ان کی جو شیپ ہے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، بٹ ساؤنڈ ان کا سیم ہی ہے.
ہا، یہ بھی حلق کے جو درمیان والا بالکل اینڈ والا حصہ ہے، چیسٹ کی طرف والا، وہاں سے یہ لفظ ادا ہوگا. ہا، اس کو پتہ نہیں پڑھنا، ہا نہیں پڑھ لینا. ہا، یہ بھی ہا ہو گیا اور یہ بھی ہا ہو گیا. اچھا، اس کے بعد ہے یہ لفظ بھی ہم نے پہلے اس شکل کا نہیں پڑھا تھا، اور یہ ہے تا. ٹھیک ہے، تا. جیسے یہ جو فرسٹ لیٹر ہم نے پڑھا تھا یہاں پر، یہ تا ہے. ٹھیک ہے، یہ تا اور یہ تا دونوں سیم ہے، دونوں کی ساؤنڈ سیم ہے. ٹھیک ہے، یہ شکل اس کی آپ نے یاد رکھنی ہے. جب قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے اس طرح کا جب آ جائے قاف جب آدھی شکل میں ہو، تو آپ نے یہ فرق یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ تا ہے اور یہ اوپر جو ہے قاف ہے. اوکے. اچھا، اس کے بعد ہو گیا رو. رو، اس کو صحیح سے موٹا کر کے پڑھنا ہے، بہت ایزی لفظ ہے رو. اچھا، اس کو جیسے پہلے بھی بتایا تھا، رو کے اوپر زبر یا پیش ہو تب یہ لفظ موٹا ہو کر کے پڑھتے ہیں، پر کر کے پڑھتے ہیں رو. اگر اس کے نیچے زیر آ جائے تو پھر آپ نے اس کو پتلا کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ری. ری، رو زیر ری. رو زبر رو، رو پیش رو، اور یہ موٹا ہو گیا. رو زیر ری. ٹھیک ہے، اگر رو کے اوپر جزم آ جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے اس سے پیچھے جو لیٹر ہوگا اس کو دیکھنا ہے، اس کے اوپر اگر زبر یا پیش ہوگا پھر آپ نے اس رو کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کے نیچے زیر ہوگا، اس کے اوپر جزم ہو، اس سے پہلے والے لیٹر کے نیچے زیر ہو، تو پھر آپ نے اس کو پتلا کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. باقی جو 7 لفظ ہم نے پڑھے تھے، خو، صاد، ضاد، طواں، زواں، غین اور قوف، وہ ہمیشہ بولڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. ان کے اوپر زبر، زیر، پیش کچھ بھی آ جائے، کوئی بھی سمبل آ جائے، وہ ہمیشہ موٹا کر کے پڑھیں گے. بٹ یہ جو را ہے، اس کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تب اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. اگر زیر آ جائے تو پھر اس کو آپ نے پتلا کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہو گیا زا. زا. ٹھیک ہے، اس میں یہ سین کی طرح ہے، سٹی کی آواز آئے گی، تھوڑا سا سختی کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، زال کا اس میں ساؤنڈ نہیں بنا ہے، را پتلا کر کے نہیں پڑھنا، زا سختی کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور میم، یہ جیسے کہ اوپر بھی ہم نے پڑھا تھا میم، اور یہ کاف بھی ہم نے پڑھا تھا پتلا، اور یہ ہو گیا الف. ٹھیک ہے، یہاں سے آگے حروف مرکبات شروع ہو رہے ہیں، مطلب 2 لفظ ہوں گے، 3 لفظ ہوں گے. آپ نے گیس کرنا ہوگا فرسٹ لیٹر کون سا ہے اور سیکنڈ لیٹر کون سا ہے، تھرڈ کون سا ہے. ٹھیک ہے، یہ فرسٹ لیٹر الف ہو گیا. یہ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، الف، اس لفظ کو الف تب پڑھیں گے جب اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، کوئی سمبل نہ ہو. ٹھیک ہے، تب اس کو پڑھیں گے الف. اور اس کے بعد ہو گیا اچھا، یہ ہو گیا لام الف. اب یہ 2 لفظ ہیں، یہ لام دیکھیں، یہ نیچے سے راؤنڈ ہے، یہ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. الف ہمیشہ سیدھا ہوگا اور لام جو ہے نیچے سے مڑا ہوگا، تھوڑا سا راؤنڈ ہوگا. ٹھیک ہے، اکثر جب قرآن مجید میں آتا ہے لوگ اکثر الف کو لام پڑھ لیتے ہیں یا لام کو الف پڑھ لیتے ہیں جب یہ آدھی شکل میں آتا ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کا فرق. تو یہ لام نیچے سے مڑا ہوا ہوگا، وہ لام ہوگا. ٹھیک ہے، اور الف ہمیشہ بالکل سیدھا ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ اچھا، اچھا، اس کے بعد ہو گیا، یہ بھی سیم ہے، لام الف. لام الف. اور اس کا بھی دیکھیں، یہ جو اس میں ریڈ کلر کا لفظ ہے لام، یہ لام ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے دیکھیں مڑا ہوا ہے، اور یہ الف یہاں سے بالکل سیدھا آ رہا ہے، یہ الف ہو گیا لام الف. اور یہ بھی وہی ہے، لام فرسٹ لیٹر لام ہو گیا، یہ دیکھیں نیچے سے مڑا ہوا ہے، یہ لام ہو گیا. اور اس کے بعد ہو گیا با. لام با. اچھا، یہ لفظ دیکھیں، یہ کون سا ہے؟ یہ جو اوپر ہم نے پڑھا تھا یہ والا لفظ، یہ کاف ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، جب یہ اس طرح کا فل لیٹر آئے گا، کسی کے ساتھ جوائن نہیں ہوگا، تو پھر اس کاف کی شکل اس طرح کی ہوگی. ٹھیک ہے،
بٹ یہ جب کسی لیٹر کے ساتھ مل جائے، جوائنٹ ہو کے آئے، تو پھر اس کی شکل اس طرح کی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. کاف، یہ بھی کاف ہے، یہ بھی کاف ہے، ٹھیک ہے؟ کاف با، اور یہ ہو گیا کاف تا. بس یہ آسان ہی ہے. تا ہم نے پڑھا ہوا ہے اوپر کیسے ادا ہوتا ہے، اس کا مخرج بھی ہم نے بار بار پڑھا ہوا ہے. اور اسی طرح ہو گیا کاف سا، ٹھیک ہے؟ سا کو بالکل پتلا کر کے پڑھنا ہے، کاف کو بھی پتلا کر کے پڑھنا ہے. اور یہ ہو گیا کاف نون، کاف نون. اس کے بعد ہو گیا کاف فا، کاف فا. یہ بھی آسان ہے بہت. اچھا یہ ہو گیا تو، اس کو آپ نے ہیو ٹو موٹا کرنا ہے، لازمی موٹا کر کے پڑھنا ہے. تو تا کا ساؤنڈ نہیں بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ با، تو با. اور یہ ہو گیا کاف، یہ جیسے کہ ہم نے یہ سارے کاف پڑھے تھے اسی طرح ہی ہے، ٹھیک ہے؟ کاف کے بعد یہ ہو گیا، یہ دیکھیں یہ بالکل سیدھا ہے، تو یہ ہو گیا الف، ٹھیک ہے؟ الف، کاف الف. اچھا اب یہ جو لفظ ہے یہ دیکھیں، یہ نیچے سے تھوڑا سا مڑا ہوا ہے، تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے لام، ٹھیک ہے؟ اکثر اس کو الف پڑھ لیتے ہیں یا حمزہ پڑھ لیتے ہیں، تو یہ آپ نے اس کی شکل یاد رکھنی ہے. یہ ہو گیا لام، جیسے یہ ہم نے لام پڑھا تھا نا، دیکھیں نیچے سے مڑا ہوا ہے، یہ لام ہے. لام. اور اس کے بعد ہو گیا جیم، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، جب یہ نیچے نقطہ آ جائے تو جیم ہوگا. جب اگر آگے ہم پڑھیں گے یا قرآن مجید میں ہم پڑھیں گے اس طرح کا ہاف ہوگا. یہ جو اس کی جو پوری شکل ہے یہ نہیں ہوگی، یہاں سے نیچے صرف یہ ہوگا. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، اگر نیچے نقطہ ہوگا تو وہ جیم ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہاں اوپر نقطہ آ جائے تو وہ خو بن جائے گا. اگر کوئی نقطہ نہ ہو تو وہ ہا ہو جائے گا. بس ایزی ہے. لام جیم، ٹھیک ہے؟ اچھا اس کے بعد ہو گیا حمزہ واو. اس میں آپ نے پہلے اوپر والا لفظ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر نیچے والا لفظ پڑھنا ہے واو. جب قرآن مجید ہم پڑھیں گے اس طرح کا لفظ آئے گا کوئی بھی، تو اس میں آپ نے واو کو اسکپ کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ حمزہ کا ساؤنڈ بنانا ہے. جیسے آتا ہے نا قل للمؤمنین، یہ مؤمین کے بعد جو حمزہ ہے وہ واو کے اوپر ہے، اس طرح کا وہ حمزہ اور واو ہے. بٹ وہاں ہم نے واو نہیں پڑھنا، حمزہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ مومنون پڑھ لیتے ہیں، حمزہ کو چھوڑ دیتے ہیں، واو کو پڑھ لیتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حمزہ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھے سے یاد رکھنا ہے. اور اسی طرح یہاں بھی یہی ہے. تو اوپر والا جو حمزہ ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، نیچے جو یا ہے اس کو اسکپ کر دینا ہے. ابھی ہم پڑھتے ہیں حمزہ یا حمزہ، اس طرح نہیں پڑھنا، حمزہ یا. اور اس کو بھی حمزہ واو، ٹھیک ہے؟ اچھا امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہ جو فرق میں نے بتائے تھے، جیسے تا اور تو میں کیا فرق ہو گیا، ثا میں اور صاد میں کیا فرق ہو گیا، ذال زا وا ضاد ان میں کیا فرق ہو گیا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی بھی مشکل ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کسی کو یہ پیج چاہیے ہو تو وہ بھی مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. سامعین کیسے ہیں آپ؟ اچھا کل ہم نے پڑھا تھا حروف مرکبات کے بارے میں ہی، یہ لیسن بھی اسی کے بارے میں ہے. لیسن 2 مطلب تختی نمبر 2 ہے. اس میں تھوڑے سے ڈفرینٹ قسم کے آئیں گے مرکبات. اچھا سب سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں. آپ میرے ساتھ پیچھے کاپی کرتے رہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا یہ دیکھیں یہ با ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا نا با، یہ ہاف اس میں ہے، ہاف شیپ میں ہے، مطلب آدھی شکل میں با. اور یہ ہو گیا الف. الف دیکھیں بالکل سیدھا ہے، بالکل اسٹریٹ ہے. اس کو آپ نے لام نہیں پڑھ لینا، لام آگے آئے گا وہ ہم وہاں پڑھیں گے. یہ دیکھیں جیسے یہ لام ہو گیا، یہ لام ہے، جب آدھی شکل میں ہے تو یہ نیچے سے مڑا ہوا ہوتا ہے. بٹ جو الف ہوتا ہے
وہ بالکل سیدھا ہوتا ہے. یہ ہو گیا با الف، ٹھیک ہے، اور یہ ہو گیا نون الف. اچھا، اکثر بچے اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. با کا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، چھوٹے بچوں سے میں مخاطب ہوں. نیچے ایک نقطہ ہو تو وہ با ہوگا، اگر اوپر ایک نقطہ آ جائے اس طرح کی شکل میں تو وہ نون ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا نون الف. اچھا، اس کے بعد ہو گیا تا الف، یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے تا الف. اور یہ ہو گیا یا الف. اچھا، اس طرح کا ہم نے پیچھے ہم نے نہیں پڑھا تھا. اب نیچے اگر کسی لیٹر کے دو نقطے آ جائیں تو وہ یا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا کی ہم نے یہ دوسری شکل پڑھی. پہلے ہم نے جو یا پڑھا تھا وہ دوسری طرح کا تھا. اب یہ جو ہے نقطے والا ہے. اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اوپر اگر دو نقطے ہوں گے اس طرح کی شکل میں تو وہ تا ہوگا، اور نیچے اگر ہوں گے دو نقطے تو وہ یا ہوگا. ٹھیک ہے، یا الف. اور یہ ہو گیا ثا الف. ثا بالکل لائٹ کر کے سافٹ کر کے پڑھنا ہے، اس میں سین کا ساؤنڈ نہیں بنانا. ثا الف. اور یہ ہو گیا شین. شین الف. اچھا، اب ثا میں اور شین میں اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو یہ پہلے بھی ہم نے فرسٹ لیسن میں ہم نے پڑھا تھا ان دونوں کا ڈفرنٹ. اب سا کیا دیکھیں، صرف 3 نقطے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو شین ہو گیا اس کے 3 نقطے بھی ہیں اور ساتھ 3 دانت بھی ہیں. ٹھیک ہے، 3 ڈاٹس اینڈ 3 ٹیتھس، بس یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. اور سین جو ہے اس کے صرف 3 دانت ہیں بٹ اس کے نقطے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اچھا یہ ہو گیا فا الف. فا ایک نقطے کے ساتھ. اب اسی شکل میں اگر 2 نقطے آ جائیں تو وہ قاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے. فا الف. اور یہ ہو گیا قاف الف. قاف کو آپ نے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا، اس کو آپ نے لازمی موٹا کر کے پڑھنا ہے ورنہ لفظ کا جو معنی ہے وہ بالکل تبدیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، قاف الف. یہ ہو گیا سین الف. اس میں سی ٹی کی آواز نکالنی ہے لازمی. سین الف. سو نہیں پڑھنا یا ثا کا ساؤنڈ نہیں بنانا. سین الف. اور یہ ہو گیا عین الف. اس کی آپ نے بار بار پریکٹس کرنی ہے. حمزہ کا اس میں آواز نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے حمزہ زبر آ ہوتا ہے نا اور عین زبر آ، تو اس کو عین زبر آ نہیں پڑھ لینا. آ عین الف. اور اسی طرح عین کے اوپر نقطہ آ جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے، غین. غین الف. اور یہ ہو گیا صاد. ٹھیک ہے، آدھی شکل میں ہے. صاد موٹا کر کے پڑھنا ہے. سین کی ساؤنڈ نہیں بنانی، تا کی ساؤنڈ نہیں بنانی. سو سو موٹا کر کے صاد الف. اور اسی طرح صاد کے اوپر اگر نقطہ آ جائے تو وہ صاد بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے لازمی. غاد الف. اب زبان کی جو دونوں سائٹ والے جو کنارے ہیں جب اوپر والے دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگیں گے، سائٹ والی جو داڑیں ہیں اس کے ساتھ لگیں گے تو تب جا کے یہ لفظ ادا ہوگا. غاد الف. ٹھیک ہے، جیم الف. خا الف. ح الف. اچھا، ان تینوں میں اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں. یہ بس آپ نے سادہ سے یہ یاد رکھنا ہے، یہ جو شیپ ہے اس میں اگر نیچے نقطہ ہوگا، نیچے آ جائے یا درمیان میں آ جائے تو وہ جیم ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھے سے یاد رکھنا ہے. اور اوپر اگر نقطہ آ جائے تو وہ خا ہوگا. ٹھیک ہے، خا. اس کو موٹا کر کے بھی پڑھنا ہے. اگر یہ دونوں بغیر نقطے کے ہوں تو وہ ہا ہوگا. ہا سافٹ والا ہا جو گلے کے درمیان والے حصے سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے، ہا. ہا الف. اس کو ہا نہیں پڑھ لینا. اور یہ ہے موٹا والا ہا. ٹھیک ہے، ہا الف. یہ گلے کے جو اینڈ والا حصہ ہے سینے کی طرف والا وہاں سے نکلتا ہے. اس کو پتلا نہیں کر لینا اور اس کو موٹا نہیں پڑھ لینا. اس میں اکثر یہ ہا کو
موٹا کر لیتے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے اس کو پتلا کر کے پڑھنا۔ اچھا، یہ ہو گیا میم، ٹھیک ہے، بہت سمپل سا لفظ ہے، میم الف، ٹھیک ہے، میم الف۔ اس میں کنفیوز نہیں ہونا، یہ ہا جیسے ہا کی دوسری شکل ہم نے پڑھی تھی اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، مشابہ لگ جاتا ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، فرق میم الف، اور یہ تو فل لیٹر ہی لکھا ہوا ہے، جیسے تو اس کے ساتھ یہ الف ہم نے پڑھ لیا، تو الف، ٹھیک ہے۔ یہ آسان ہے اس لیے میں تھوڑا سا تیز پڑھ لیتا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، آپ میرے پیچھے پیچھے ریپیٹ کرتے جائیں، ضو الف، ٹھیک ہے۔ اب یہ آ گیا تو نون، ضو نون۔ اب یہ جیسے سین ہو گیا، یہ ہاف ہے، اوپر بھی ہم نے پڑھا تھا، سین لام، شین لام، صاد لام، ضاد لام، فا لام، قوف لام، کاف لام۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس قاف کو، جو نقطے والا قاف ہوتا ہے، اس کو آپ نے موٹا کرنا ہے لازمی، اور اس کو پتلا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو موٹا نہیں کرنا ہے اور اس کو پتلا نہیں پڑھ لینا، ورنہ جو لفظ کا معنی ہوگا وہ بالکل تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ با ہو گیا، یہ مڈل میں لام ہو گیا، یہ کیونکہ آگے جوائنٹ ہے تو یہ دیکھیں اس کی ہاف شکل میں نیچے سے راؤنڈ ہے، مڑا ہوا ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ لام ہے۔ اکثر اس کو الف پڑھ لیتے ہیں، تو الف بالکل اسٹریٹ ہوتا ہے، جیسے اوپر ہم نے پڑھا تھا نا، جیسے یہ بھی ہو گیا بالکل اسٹریٹ ہوتا ہے، یہ نیچے سے اس طرح مڑا ہوا ہوگا، با لام با، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہو گیا با تا، یہ ہم نے پڑھا تھا نا، تا کی دو شیپ پڑھی تھی، ایک جو اوپر ہم نے پڑھا ہے یہ والا، یہ بھی تا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو گول سرکل ٹائپ میں آئے تو یہ بھی تا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، با تا، نون تا، تا تا، دونوں تا ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہو گیا یا، اب اوپر نقطہ ہوگا تو تا ہوگا، نیچے دو نقطے ہوں گے تو یا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یا تا۔ اور یہ اس کا ہم نے جیسے اوپر پڑھا تھا کہ نیچے اگر نقطہ ہوگا تو وہ جیم ہوگا، ٹھیک ہے، جیم دال، اور یہ ہو گیا خو دال، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے، جیم دال خو دال۔ اچھا، اس کے بعد ہو گیا عین دال، ٹھیک ہے، حمزہ نہیں ہے، یہ حمزہ کسی کے ساتھ جوائنٹ نہیں ہوتا جب اس شیپ میں آئے، ٹھیک ہے، یہ جب اگر جوائنٹ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا تو وہ عین ہی ہے، عین دال، یا فا، ٹھیک ہے، میم الف بالکل سیدھا ہے تو اس کو لام نہیں پڑھنا، میم پڑھنا ہے، میم الف، اور یہ نون یاد رکھنا ہے، اوپر ایک نقطہ ہے تو یہ نون ہوگا، ٹھیک ہے، صاد۔ اچھا، بعض اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس کو زا پڑھ لیتے ہیں، زا آگے کسی کے ساتھ جوائنٹ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا تو یہ بالکل اینڈ میں آئے گا یا اس سے پیچھے کوئی لیٹر جوائنٹ ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ فل لیٹر آتا ہے ہمیشہ، تو اب یہ آگے جوائنٹ ہے تو اس کا مطلب یہ زا نہیں ہے، یہ نون ہے، ٹھیک ہے، یہ فرق سمجھ گئے۔ اکثر لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، زا پڑھ لیتے ہیں، تو یہ یاد رکھنا ہے، آگے نون آگے جوائنٹ ہوتا ہے، بٹ اگر یہ زا ہوتا تو آگے اس کے ساتھ کوئی لیٹر جوائنٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ بالکل اینڈ ہوتا ہے ورڈ کا، یا یہ بالکل شروع میں آتا ہے، نون صاد، یہ ہو گیا فا صاد، قاف ضاد،
ٹھیک ہے. نون صاد با، یہ 3 لیٹرز ہو گئے، 3 لفظ ہیں. اس میں آپ نے گیس کرنا ہے. نون صاد با، فا صاد لام. اس میں اصل میں تو مخارج میں بتا نہیں رہا ہوں کیونکہ ہم نے پہلے کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، تو بس آپ میرے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں تو تاکہ پریکٹس ہو جائے. ٹھیک ہے. صاد با، نون قاف ضاد، نون قاف ضاد، میم نون، میم نون. با نیچے نقطہ آ گیا ہے تو اب یہ با پڑھنا ہے. با سین، سین سیٹی کی آواز بنانی ہے. اب یہاں 2 نقطے نیچے آ گئے تو یہ یا ہوگا. یا سین، یا سین. نون فا سین، میم ثا لام. اب یہ دیکھیں 3 نقطے ہیں، کوئی ٹیتھ نہیں ہے، تو یہ کون سا لیٹر ہوگا؟ ثا. اب اس کو شین نہیں پڑھنا، شین ہوتا تو اس کے یہاں پر 3 دانت بھی ہوتے. ٹھیک ہے. میم ثا لام، قوف تا لام، عین سین قوف. صحیح سے تلفظ کے ساتھ جو مخارج میں نے بتائے تھے اسی کے ساتھ پڑھنا ہے. عین سین قوف، عین قوف لام. اچھا یہ وہی لیٹر آ گیا کاف. اس میں کنفیوز نہیں ہونا، اکثر اس کو یا پڑھ لیتے ہیں، جو ہم نے بڑی والی یا پڑھی تھی نا فرسٹ لیسن کے بالکل جو اینڈ میں پڑھی تھی وہ پڑھ لیتے ہیں. تو یہ کاف ہے. ٹھیک ہے، یہ والا کاف. کاف نون تا، کاف تا با، میم لام کاف. یہ یاد رکھنا، اکثر بچے اس کو کنفیوز رہتے ہیں، اکثر لوگ الف پڑھ لیتے ہیں. دیکھیں نیچے سے مڑا ہوا ہے، یہ لام ہے، یا اس کو الف پڑھ لیتے ہیں اور اس کو الگ لیٹر پڑھ لیتے ہیں، یا حمزہ پڑھ لیتے ہیں. یہ کاف الگ فل لیٹر ہے کاف، اور یہ لام ہے. ٹھیک ہے. میم لام کاف، ہا سین نون لام. ٹھیک ہے، الف نہیں ہے، یہ نیچے سے راؤنڈ ہے تو اس کو لام پڑھیں گے. لام سین تا، جیم نیچے ایک نقطہ ہے تو جیم ہوگا. ٹھیک ہے. جیم نون تا. چلیں آئی ہوپ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ. اس کے ایک لیسن اور ہے، اس میں تھوڑے سے لفظ ان کی شکلیں تھوڑی سی چینج ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے کل کے سیشن میں پڑھیں گے، اور یہ آپ ریوائز کر لیں. اچھا یہ وہی حروف مرکبات کے بارے میں ہے لیسن نمبر 2، مطلب تختی نمبر 2، اس کا یہ تیسرا پارٹ ہے. یہ جو پیج ہے یہ اس میں تھوڑے سے جو لفظ ہیں ان کی شکلیں تھوڑی سی چینج ہوں گی، اس لیے یہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، آپ میرے پیچھے کاپی کرتے رہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا یہ ہو گیا با، ہا تا، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا ہا. ٹھیک ہے. اس کے اوپر اگر ایک نقطہ آ جائے گا تو وہ ہو جائے گا خو.
اگر نیچے ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا جیم. اب یہ بغیر نقطے کے تو یہ ہو جائے گا ہا. بہت ایزی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہو گیا عین با دال. یہ بھی ایزی ہے. یہ ہو گیا با. اچھا یہ جو مڈل میں لفظ ہے یہ ہو گیا عین. عین جب کسی مڈل کے لیٹر کے مڈل میں آ جائے دو لیٹرز کے تو پھر اس کی شیپ اس طرح کی ہو جاتی ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا. ٹھیک ہے. اس کو اکثر لوگ ہاں پڑھ لیتے ہیں یا میم پڑھ لیتے ہیں. ہاں کی شیپ یہ دیکھیں یہ میم ہو گیا اور یہ عین. دونوں میں آپ ڈفرینس دیکھ لیں. اور یہ ہو گیا ہاں. ٹھیک ہے. اور یہ ہو گیا عین. عین میم اور عین یہ دیکھیں بیچ میں ان کے خالی جگہ ہوگی. ہاں کی بھی ہے اس کی بھی ہے. اور ہاں میم جو ہے نیچے کی طرف مڑا ہوتا ہے اور ہاں اوپر کی طرف مڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ فرق ہو گیا. اور عین کے مڈل میں خالی جگہ نہیں ہوگی بالکل پر ہوگا. ٹھیک ہے. بالکل آسانی سے یہ پہچانا جا رہا ہے. با عین دال. اچھا اس کے بعد ہو گیا ہا فا ضا فا فا. ٹھیک ہے. اوپر والے دانت کا جو کنارہ ہے وہ نیچے والے ہونٹوں کے تر حصے کے ساتھ جب لگے گا پھر یہ فا ادا ہوگا. ٹھیک ہے. فا با ہا الف. یہ ہاں ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی ہاں ہو گیا اور یہ بھی ہاں ہو گیا. یہ بھی ہاں ہو گیا. اور ایک اور شیپ ہے اس کی یہ تھرڈ شیپ ہاں یہ بھی ہاں. ٹھیک ہے. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. اچھا اس کے بعد یہ یا نیچے ٹو ڈاٹس آ جائیں تو وہ یا ہوگا. اوپر آ جائیں تو وہ تا ہوگا. یا ہا با. ہاں کو صحیح سے موٹا کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. حلق کا جو بالکل اینڈ والا حصہ ہے چیسٹ کی طرف سینے کی طرف والا وہاں سے یہ نکلے گا. اور ہا حلق کے بالکل درمیان سے نکلے گا. ہا ضاد الف میم نون ہا فا یا ہا ہا لال. یہ آسان ہے بس ایک دفعہ ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں. یا دال با دال با تا نون با تا نون. میرے پیچھے ریپیٹ کرتے رہیں تاکہ صحیح سے پریکٹس ہو جائے. با یا نون با تا نون. تا کا جیسے ڈفرنٹ ہم نے پڑھا تھا 3 نقطے ہو گئے بغیر دانتوں کے. اور شین 3 نقطے اور ساتھ 3 دانت ہو گئے اس کے. اور سین صرف 3 دانت اور نقطے نہیں ہیں اس کے. با یا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اب با جیسے نیچے نقطہ آ گیا اس شیپ میں تو یہ با ہوگا. اگر اوپر نقطہ آ جائے تو وہ نون ہوگا جیسے کہ یہاں پر ہے نون یا کی یہ شیپ ہو گئی. اور دوسری جو ہم نے نقطوں والی جو شیپ پڑھی تھی یہ والی. ٹھیک ہے. تا یا اچھا یہ یا ہو گیا. اب سم ٹائم اس طرح کی جو شیپ میں اس کے نیچے بھی نقطے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی یا ہوگا. تو آپ نے یہ نہیں سمجھ لینا کہ وہ 2 لیٹر ہیں یا کوئی الگ الگ لیٹر ہیں. وہ یا ہی ہوگا. ٹھیک ہے. نقطوں کے ساتھ بھی آتی ہے اس شیپ میں اور بغیر نقطوں کے بھی آتا ہے. شین میم سین لام قوف دال قوف سین. سین کی آواز میں سیٹی نکالنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. سا کا ساؤنڈ نہیں بنانا. سو اس طرح موٹا کر کے نہیں پڑھنا. قوف سین میم سین حمزہ لام. ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا حمزہ جوائن نہیں ہوتا کسی کے ساتھ. اگر وہ اس طرح کی سیپریٹ ہو اس شیپ میں تو وہ حمزہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور
جب جوائنٹ ہو کسی لیٹر کے ساتھ آپ سمجھ جائیں کہ وہ عین ہے، جیسے یہ، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ عین جب سیپریٹ آتا ہے تو وہ فل اپنے ہاف نہیں آئے گا، وہ مطلب آدھی شکل میں نہیں ہوگا، پورا لفظ ہوگا عین، جیسے کہ ہم نے پہلے پیج میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ سین، حمزہ، لام، با، ہا، میم، یہ دیکھ لیں میم ہے یہ، اور یہ ہا، ہا کی یہ تھرڈ شیپ ہوگی، تیسری شکل ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ با، ہا، میم، با، سین، میم، قوف، لام، میم۔ لام کو اچھے سے یاد رکھنا ہے، الف نہیں پڑھ لینا، یہ میں بار بار بتا رہا ہوں کیونکہ اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نیچے سے مڑا ہے، لام ہے یہ، عین، لام، میم، صاد، با، را۔ اچھا یہ سواد یہاں تک ہے، اکثر اس کو سین سمجھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سین ہے، با کو الگ پڑھ لیتے ہیں، سواد کو الگ پڑھ لیتے ہیں، یہ سین نہیں ہے، سواد یہاں تک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ با ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ با ہو گیا، اس کے بعد یہ را ہو گیا، سواد، با، را، یہ ہو گیا عین، جیم، با، قوف، سین، طا، ٹھیک ہے۔ با، عین، وہی مڈل میں آ گیا تو اس کی شیپ اس طرح کی ہو جائے گی عین کی، با، عین، ضاد، کاف، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، کاف، یا، فا، شین، کاف، را، صاد، فا، تا، تا، میم، تا، یہ بھی چلیں پڑھیں ایک دفعہ میں ریپیٹ کر لیتے، خا، موٹا کر کے، صاد، یہ بھی موٹا کر کے، ضاد، یہ بھی موٹا کر کے، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ جو آپ کو اینڈ میں بتائیں یہ سب بورڈ لیٹرز ہیں، موٹے والے جو ساتھ ہم نے پڑھے تھے نا، یہ وہ لیٹرز ہیں، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف، ٹھیک ہے۔ یہ جو لیسن تختی نمبر 2 تھی، لیسن نمبر 2، یہ الحمدللہ آج ہمارا فنش ہو گیا۔ اس کی میں ایک کمبائن ویڈیو بھی بنا دوں گا تاکہ جو پڑھنا چاہے تو آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کو کسی چیز کی بھی کسی قسم کی ہیلپ چاہیے ہو کسی لفظ پڑھنے کی تو لازمی کمنٹ سیشن میں بتائیں، تو انشاءاللہ میں ضرور اس کی مدد کروں گا۔